بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يشهد به وينبه عليه أن لنا قوة نتأكل بها الأشياء، فالقوة التي بها نتأكل هذه القوة إما أن تكون هي هذه فهي عاقلة ومعقولة أو قوة أخرى. فلنا قوتان: قوة بها نتأكل الأشياء وقوة بها نتأكل هذه القوة. ثم يتمادى الأمر لا إلى نهاية بالفعل، فإذن القوة التي بها ندرك الأشياء بالنسبة لنفسها أكل وعاقل ومعقولة، وليست جهة التأكل ها هنا إلا وجودها لنفسها. اب یہاں پر شارع نے قاضی نے علم کے لیے، علم حضوری کے لیے تین علاقے بتائے. ایک یہ ہے کہ معلوم جو ہے وہ عین و عالم، معلوم اور عالم کے درمیان میں علاقہ عینیت ہے. دوسرا علاقہ معلولیت ہے. تیسرا علاقہ کی صفت انضمامی، معلوم جو ہے وہ عالم کے لیے صفت انضمامی. یہ تین بتا دیے نا کہ بالمعلولیت اور بالناعیت اور بالعینیت. دیکھا اب تو بالمعلولیت والی بات تو گزر گئی ہے، بتا دیا آپ کو کہ یہ کائنات کہ جس طرح افلاطون نے یا ارسطو نے ان کا علم بالصور مان لیا تو اس کا رد کر دیا کہ میاں صور ممکن کی صورت علم بن گئی ہے ممکن کے لیے، تو ممکن کی صورت علم کیوں بنتی ہے؟ علاقہ کون سا؟ معلولیت والا، کہ وہ صورت معلول ہے نا باری تعالیٰ کی ذات اس کے لیے، تو یہی علاقہ پایا گیا عین ممکن میں. اس کتاب کی صورت اگر علم بنتی ہے اس کتاب کے لیے اس لیے کہ وہ باری تعالیٰ کا معلول ہے. ہاں تو باری تعالیٰ کو کے سامنے وہ حاضر ہے تو بس وہ اس کتاب کے لیے علم بنی ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ معلوم نہیں. سمجھے وہ بات کو؟ یہ جو گزشتہ تقریر گزری ہے تو یہ سب ممکنات بھی تو معلوم ہے. وہی علاقہ پایا گیا ممکنات میں بھی، تو صور کی کوئی ضرورت رہ گئی؟ تو یہ معلولیت والی بات تو گزر گئی کہ اس پر تو گویا کہ تفصیل آ گئی ہے کہ یہ تمام ممکنات باری تعالیٰ کی معلومات ہیں. تو عالم جو ہے معلوم اس کا معلول ہے. علاقہ پایا گیا علمیت کا، لہذا یہ تمام معلومات باری تعالیٰ کے سامنے آ گئے. یہ تو اس علمیت کے علاقے سے باری تعالیٰ کو یہ معلوم تمام ممکنات. اب دوسری چیز ایک اور، دوسرا علاقہ وہ عینیت کا ہے کہ اگر معلوم عالم کا عین
معلوم عالم کا، تو بھی میاں یہ علاقہ عینیت یہ بھی علم کے لیے کافی ہے۔ اس پر تھوڑی سی تفصیل فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ بات کہ علماء اپنے معیار کے مطابق بات کرتے ہیں، تو ان علماء کے نزدیک تو باتیں بدیہیات میں سے، اس لیے مما یشہد بھی وینبہ علیہ، کہتے اس بات پر کہ عینیت کا علاقہ بھی علم کے لیے کافی ہے، اس پر شاہد اور تنبیہ کیا چیز ہے؟ یہ شاہد اور تنبیہ کہہ دیا، دلیل نہیں کہا، کہ یہ ان کے نزدیک بدیہی بات ہے۔ فرماتے دیکھو میاں انسان کو اللہ جل مجدہ نے ایک قوت مدرکہ دی، دراکہ بھی کہتے ہیں اس کو، قوت مدرکہ، جس قوت سے انسان ادراک کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اشیاء کا۔ تو وہ قوت جو ہے اس کو قوت مدرکہ یا قوت دراکہ ہے۔ تو اس قوت کے ذریعے سے تو باقی اشیاء نفس ناطقہ کو معلوم ہو جاتی، کیونکہ وہ قوت عاقلہ کہو، دراکہ کہو، مدرکہ کہو، وہ جو قوت ہے قوت عاقلہ، اس کے ذریعے سے باقی اشیاء کا علم نفس ناطقہ کو آ جاتا ہے۔ سمجھا گئی یہ بات تو صاف ہے نا، کہ اس قوت، یہ قوت عاقلہ کی وجہ سے گویا کہ انسان کو باقی اشیاء کا، اس قوت عاقلہ کے علاوہ جو باقی اشیاء ہیں ان کا علم اس قوت عاقلہ کے ذریعے سے انسان کو اچھا۔ لیکن اب یہ بتائیں کہ یہ جو قوت عاقلہ ہے یہ بھی تو نفس ناطقہ کو معلوم ہے، یہ بھی تو نفس ناطقہ کو معلوم ہے کہ میرے میں ایک قوت عاقلہ ہے، تو اس قوت عاقلہ کا علم بھی تو انسان کو ہے، نفس ناطقہ کو ہے۔ اب اس قوت عاقلہ کا علم جو آیا وہ کیسے آیا؟ کیا وہ اسی قوت عاقلہ کی وجہ سے علم آیا؟ یہی قوت عاقلہ اپنے علم کے لیے بھی کافی ہے، یا اس قوت عاقلہ کا علم کسی اور قوت عاقلہ سے آیا ہے؟ یہ قوت عاقلہ سے تو باقی اشیاء کا علم آ جاتا ہے نا، لیکن اس قوت عاقلہ کا علم ہمیں نفس ناطقہ کو کیسے آیا؟ آیا یہ بذات خود اپنے علم کے لیے کافی ہے،
یا اس کا علم ہمیں کسی قوت عاقلہ اور دوسری قوت عاقلہ سے آیا. اگر یہ کہتے ہو کہ اس قوت عاقلہ کا علم ہمیں کسی اور قوت عاقلہ سے آیا ہے تو وہ قوت عاقلہ یا اس قوت عاقلہ کا عین ہوگی یا غیر ہوگی. اگر عین ہے تو تقدم شیء علی نفس ہے اللہ نفسی لازم ہے دور لازم ہے تو لازم باطل ہے. اور اگر غیر ہے تو پھر اس قوت کے علم میں کلام چلا کہ اس کا علم کیسے آیا وہ اپنے علم کے لیے خود کافی ہے یا اس کا علم بھی کسی اور قوت سے آیا ہے. اگر کسی اور قوت سے آیا ہے تو وہ اس کا عین ہے کہ غیر ہے. عین ہے تو دور، غیر ہے تو پھر اس میں کلام چلاتے ہیں. علی ھذا القیاس ہو، عین مانتے ہو تو دور، غیر مانتے ہو تو سلسلہ چلا جائے گا، لا الہ نہایہ تسلسل لازم آ جائے گا، امور غیر مطلعیہ موجودہ بالفعل. سمجھ آئیے؟ تو یہ لازم تو باطل ہے تو کل ملزوم مثلہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ قوت عاقلہ اپنے علم کے لیے خود کافی، کسی اور قوت عاقلہ کی ضرورت اس کے علم کے لیے نہیں ہے. تو یہ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کہ یہ قوت عاقلہ اپنے آپ کا عین ہے نا میاں. یہ قوت عاقلہ اپنے سامنے خود حاضر ہے نا تو معلوم عالم کا عین ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عینیت کا علاقہ علم کے لیے کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھے ہو؟ یہی قوت عاقلہ عاقل بھی بنی، یہی قوت عاقلہ معقول بھی بنی، یہی قوت عاقلہ عقل بھی. یہ سمجھے ہو؟ عاقل بھی ہے، ہاں عاقل بھی ہے، معقول بھی ہے، عقل بھی ہے، یعنی عالم بھی ہے، معلوم بھی ہے، علم بھی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عینیت کا علاقہ نہیں پایا گیا. تو عینیت کا علاقہ جو ہے یہ علم کے لیے کافی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے قاضی نے فرمایا کہ میں نے جو کہا علم حضوری کے علم کے لیے علاقے تین ہیں. تو معلومیت کا تو پہلے ہو گیا اور اب عینیت کا بھی ثابت کر دیا کہ عینیت بھی گویا کہ علم کے لیے کافی، معلوم عالم کا عین. سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے یہ صورت آ گئی کہ قوت عاقلہ جو ہے وہ اپنے علم کے لیے خود کافی ہے، کسی اور قوت عاقلہ کی ضرورت اس کے علم کے لیے نہیں ہے. کیوں کافی ہے؟ کہ علاقہ عینیت کا پایا گیا. یہی قوت عاقلہ کو اپنا آپ خود معلوم ہے تو قوت عاقلہ کیا بنی؟ عالم. اپنا آپ خود معلوم ہے تو کیا بنی؟ معلوم. اور خود ہی عقل ہے، خود ہی علم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عاقل معقول عقل عینیت ہے تو علاقہ عینیت کے علم کے لیے کافی. سمجھے ہوا تو وَمِمَّا يَشْهَدُ بِهِ وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ، اور جو شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ علاقہ عینیت جو ہے یہ کافی ہے علم کے لیے، اور تنبیہ کرتی ہے جو شے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ ان لنا قوتاً، ہمارے پاس ایک قوت ہے، قوت ذرہ کا، نتعقل بها الاشیاء، وہ قوت ایسی ہے جس سے ہم
دوسرے اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں. فالقوت التي بها نتعقل هذه القوت، بس وہ قوت جس قوت کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں گے اسی قوت کا. ہاں، اما ان تکون ہی هذه، یا تو یہی قوت ہوگی وہ جو بذاتها معلوم ہوگی، تو فہی عاقلۃ و معقولۃ، پھر اس صورت میں یہی قوت عاقل بھی بن جائے گی، معقول بھی بن جائے گی. او قوت اخری، یا کوئی اور قوت ہوگی جس قوت کے ذریعے سے ہم اس قوت کا علم حاصل کریں گے. فلنا قوتان، تو پھر ہمارے پاس دو قوتیں جمع ہو جائیں گی. قوت بہا نتعقل الاشیاء، ایک قوت وہ ہوگی جس کے ذریعے سے دوسری چیزوں کا علم ہم حاصل کرتے ہیں. وقوت بہا نتعقل هذه القوت، اور ایک قوت وہ ہوگی جس سے ہم اس قوت کو جانتے ہیں. تو میاں اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو دوسری قوت ہے اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ پہلی کا عین ہے کہ غیر ہے. عین ہے تو تقدم شیء، غیر ہے تو اسی میں کلام چلائیں گے. ہاں، ثم یتماد الامر، ہاں پھر معاملہ لمبا ہو جائے گا. لا الى نہایت بالفعل، ہاں یوں جاتا جائے گا. تسلسل لازم آ جائے گا امور غیر متناہی بالفعل میں، تو لازم تو باطل. ہاں تو پتہ لگا فائزن، پتہ لگا کہ القوت التي بها ندرك الاشیاء، ہاں وہی قوت جس کے ذریعے سے ہم اشیاء کا ادراک کرتے ہیں، بالنسبت الى نفسها، ہاں جب اسی قوت کی نسبت اپنے ذات کی طرف کریں گے تو یہ عقل و عاقلۃ و معقولۃ، تو پتہ لگا کہ یہ عقل بھی ہے، اپنے لیے علم بھی ہے، ہاں اپنا عالم بھی ہے اور خود ہی معلوم بھی ہے. ہاں وَلَيْسَتْ جِهَةُ التَّعَقُّلِ هَاهُنَا إِلَّا وُجُودُهَا لِنَفْسِهَا، ہاں یہاں پر جہت تعقل، علت جہت بمانا علت تعقل یہاں پر کیا ہے؟ وجودها لنفسها، کہ وہ خود اپنے سامنے حاضر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو عاقلہ کے سامنے خود اس کی ذات حاضر ہے. ہاں تو عاقل بھی یہی، معقول بھی یہی. تو عینیت کا علاقہ پایا گیا، لہٰذا یہ عینیت کا علاقہ ہی گویا کہ کافی ہے علم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے پڑھو گے.